یہ تو بڑی تھی باب خیبر کے لیے، ان کے منبر کے لیے. سبق پڑھ محمد والے دلوں
لیا میں نے پنجتن کو بلا لیا میں نے پنجتن کو بلا کے اپنے گھر مدینہ بنا لیا میں نے فرش مجلس دنیا میں ملے راحت عقبیٰ مل جا شدت عشق ملے ہم کا سلیقہ مل جا دل لیے حاضر ہے در دولت پر فاطمہ کی اولاد کا صدقہ مل جا فاطمہ کی اولاد کا صدقہ مل جا چین دنیا میں ملے اربعین کی مناسبت سے سلام پیش کر رہا ہوں آخری مجلس ہے یارو الوداع اربعین کے سوگوارو خاتمہ بالخیر چہلم کا ہوا خاتمہ بالخیر چہلم کا ہوا الوداع اشک بارو الوداع الوداع اشک بارو الوداع اربعین کے سوگوار اکبر و اصغر علی کی ضامنی اکبر و اصغر علی کی ضامنی نوجوانوں شیر خارو الوداع نوجوانوں شیر خارو الوداع اربعین کے سوگوار کہتے تھے گنجے شہیداں پر حرام کہتے تھے گنجے شہیداں پر حرام فاطمہ زہرا کے پیارو الوداع فاطمہ زہرا کے پیارو
آباد تمہیں کربلا کی خاک کو سونپا تمہیں عرش اعظم کے ستاروں الوداع عرش اعظم کے ستاروں الوداع اربعین کے کر قبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا قبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا ماں وطن جاتی ہے پیارو الوداع ماں وطن جاتی ہے پیارو الوداع اربعین کے دشت سونا پاس بستی بھی نہیں دشت سونا پاس بستی بھی نہیں ارے بے دیاروں بے مزاروں الوداع ارے بے دیاروں بے مزاروں الوداع اربعین کے قبر سے آواز دیتے ہیں حسین ارے قبر سے آواز دیتے ہیں حسین ارے لو بہن زینب ستاروں ارے لو بہن زینب ستاروں الوداع اربعین کے کربلا میں 72 کا ہو چکا جنم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا ارے پابند بے کسوں کے سرو تن کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا قبروں پہ شور آلے پیغمبر کا ہو چکا قبروں پہ شور آلے پیغمبر کا ہو چکا ماتم میں 3 روزے رہے شور و شہر سے ارے روئے لپٹ لپٹ کے ارے روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے ارے روئے لپٹ لپٹ کے مزار ارے مثل چراغ بولے غریباں پہ دل جلا پھولوں کے ساتھ قبروں پہ لگتے جگر چڑھا ہر پیاروں کی پوچھ باز کے شمع جو یاد بے ساختہ پکارے کلیجے پکڑ کے ارے بے ساختہ پکارے کلیجے پکڑ کے ہائے ہائے وہ پردہ دار ہمارے کدھر گئے ارے بے پردہ ہو کے آلے نبی در بدر گئے بے پردہ ہو کے آلے نبی در بدر گئے مقتل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی زینب جبی لہد پہ کھڑے کرتی تھی بیان اے میرے کربلائے برادر حسین ہم شیر 3 دن سے تمہاری ہے مہمان ہم شیر 3 دن سے تمہاری ہے مہمان
پوچھی نہ آپ نے میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا جرم کروں گی تم سے میں کربلائی کا پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا مٹھا پنے کو آوے پلہ بھی دیتی ہو اور اپنے دل کو آوے پرسا بھی دیتی ہو اور اپنے دل کو آوے پرسا بھی دیتی ہو چہلم تو کر چکی میں دل افغان یا حسین اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین بیٹا بھی اور بہن بھی نادار یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین ارے آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین تکیہ ہے کار سازیے پروردگار پر اس دم تو صاحبہ میں نہیں ہے مزار پر اور اس دم تو صاحبہ میں نہیں ہے مزار پر حضرت کی قبر ہل گئی زینب کے بین سے آ کر کہا بشیر نے ابن حسین سے شہزاد جابلب ہے وہ بھی شور و شین سے چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین سے چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین سے عابد نے پوچھا کیوں ہوتے اما قبول ہے وہ بولی اختیار ہے کیا قبول ہے وہ بولی اختیار ہے کیا قبول ہے زینب پکاری کچھ کا سامان ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا مقبرہ حسین کا سنسان ہو گیا بھوکا مقام قتل کا میدان ہو گیا بھوکا مقام قتل کا میدان ہو گیا آئی مسافروں کو میرے وہ زمین پسند دنیا میں جس زمین ارے دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں پسند ارے دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں پسند اے کربلائی سرورے دلگیر الوداع اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع کیا بد نصیب ہے یہ نوازی رسول کے ارے تم کے مجاورینا ہماری قبول تم نے مجاورینا ہماری قبول کی بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تمہیں بکا بھیا میں بے نقاب ہوں رہ گیروں کو ہٹا روکے قلات اکبرو عباس کو بلا خالی ہے گود بھابھی کی اصغر کو لے کے آ خالی ہے گود بھابھی کی اصغر کو لے کے آ سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستہ ہے جواب بھی نہیں دیتے ہیں زمان بھیا گلے لگا
وطن آئی صدا ستارو خدا حافظ ہے بہن آئی صدا ستارو خدا حافظ ہے بہن سغرا کو میری سمت سے بھی پیار کیجئے ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجئے ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجئے چلوں جو کربلا میں صلوات پر محمد و آل محمد بس ذاکر کے استقبال میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک قدم ملاحظہ فرمائیں کہ سر نیزہ سر مقتل سر دربار بولے گا. سر نیزہ سر مقتل سر دربار بولے گا. علی و فاطمہ کا خون ہے ہر بار بولے گا. سر نیزہ سر مقتل سر دربار بولے گا. علی و فاطمہ کا خون ہے ہر بار بولے گا. کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا زبانیں چپ رہیں گی حشر میں کردار بولے گا. زبانیں چپ رہیں گی حشر میں کردار بولے گا. چار مصرع اور ملاحظہ ہوں کہ دستے امام عصر میں تلوار دیکھ کر دستے امام عصر میں تلوار دیکھ کر بھاگیں گے لوگ راستہ ہموار دیکھ کر. دستے امام عصر میں تلوار دیکھ کر بھاگیں گے لوگ راستہ ہموار دیکھ کر. شامل کریں گے فوج میں اپنی ہمیں امام لیکن ہمارا دامن کردار دیکھ کر. شامل کریں گے فوج میں اپنی ہمیں امام لیکن ہمارا دامن کردار دیکھ کر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا تاکہ اہل بیت جناب رہبر اسنین رضوی سے کہ آئیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات پڑھیں. بلند صلوات والجنة للموحدين والنار للمعاندين والعاصين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي
الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا صلوات محمد عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، خدا کا لاکھ شکر ہے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خصوصی عطا ہے کہ انہوں نے اپنے لال کے ذکر کے لیے میرا انتخاب کیا، اس لیے کہ کوئی مجلس کا کروانے والا یا منتظم ذاکر کا انتخاب نہیں کرتا، بلکہ بی بی جسے چاہتی ہیں اس کا انتخاب کرتی ہیں، اس سے اپنے لال کا ذکر کرواتی ہیں۔ اور میرے لیے یہ انتہائی شرف کی بات ہے کہ میں ذکر مولا کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عزیزان محترم، آج کی مجلس کا جو میں نے عنوان قرار دیا ہے وہ ہے محبت امام حسین علیہ السلام، اور اس کے لیے میں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث کا انتخاب کیا ہے وہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، ہر بچے کو یاد ہے اور آپ سنتے آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن عزیزو، یہ تو اس حدیث کا ایک جملہ ہے، اس کے بعد امام حسین کے لیے رسول خدا نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ میرے پروردگار تو اسے دوست رکھ جو حسین سے محبت کرے۔ یہ رسول اسلام کی دعا ہے۔ رسول اسلام نے دعا کی کہ پروردگار اللہ، اے میرے اللہ اسے دوست رکھ جو حسین سے محبت کرے۔ عزیزان محترم، یہ محبت ہی تو ہے جو آپ اس مجلس عزا میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین سے محبت ہے، اس لیے تو آپ تشریف لائے ہیں۔ تو یہ محبت ہے کیا، اور دنیا میں جو لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، اور اگر امام حسین کسی سے محبت کرے تو اس کا مقام و منزلت کیا ہے، وہ آپ کو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز دنیا میں آپ یہ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے شایان شان ہیں، بندہ اس میں کوئی دخل نہیں ہے، بندے کا نہ پیغمبروں کا اس میں کوئی دخل ہے، اللہ کا ساری چیزیں وہ اللہ انجام دیتا ہے۔ لوگوں کو رزق دینا، خلقتیں، ہر تمام چیزوں کی خلقت کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے اللہ کے لیے ہیں۔ اور دوسری چیزیں وہ ہیں جو صرف پیغمبر کے لیے ہیں، یعنی تبلیغ رسالت کرنا، اللہ کے احکام کو پہنچانا، یہ پیغمبر کے حوالے کیا گیا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ امتیوں کے حوالے کی گئی، جو امتیوں کا کام ہے وہ یہ کہ امتی نماز، روزہ اور اللہ کے احکام بجا لائیں، یہ امتیوں کے لیے ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ تین طرح کی چیزیں ہیں، تین طرح کے کام ہیں۔ ایک وہ ہیں
جو اللہ انجام دیتا ہے اس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے. ایک وہ کام ہے جو پیغمبر اسلام جو انجام دیتے ہیں, انبیاء سے انجام دیتے ہیں, جس میں لوگوں کا کوئی دخل نہیں. اور ایک کام وہ ہے جو انسان انجام دیتے ہیں, جو امتی انجام دیتے ہیں, جس میں نہ اللہ کا کوئی دخل ہے نہ رسول کا کوئی دخل ہے, یعنی امتیوں کو انجام دینا ہے. لیکن میں اب ان تمام چیزوں کو سمیٹتے ہوئے ابتدا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم امام حسین کی محبت کو دیکھیں تو پروردگار عالم بھی امام حسین سے محبت کرتا ہے, امتی بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں, پیغمبر اسلام بھی محبت کرتے ہیں. یعنی مرکز و محور امام حسین ہے کہ پروردگار بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت کر رہا ہے, پیغمبر اسلام بھی امام حسین سے محبت کر رہے ہیں, اور امتی بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں. یعنی محبتوں کے مرکز کا نام امام حسین ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد محبت حسین ایک ایسا عمل ہے جس میں بندے بھی شریک ہیں, جس میں خدا بھی شریک ہے, جس میں پروردگار کے پیغمبر بھی شریک ہے. یہ تو امام حسین کی محبت ہے. ایک اور یہ سلسلہ بڑھ گیا تو میں ایک اور چیز عرض کر دوں کہ محبت امام حسین کے علاوہ بھی ایک عمل ایسا ہے جس میں انبیاء بھی شامل ہیں, جس میں فرشتے بھی شامل ہیں, جس میں اللہ بھی شامل ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا ہے پروردگار نے کیا کہا کہ ملائکہ بھی فرشتے بھی صلوات بھیج رہے ہیں اور اللہ بھی صلوات بھیج رہا ہے رسول پہ. اے ایمان والے, اگر تم ان میں شامل ہونا چاہتے ہو تو تم بھی صلوات پڑھو. اللہ ایک چیز ہے محبت حسین علیہ السلام جس میں اللہ بھی شامل, رسول بھی شامل, امتی بھی شامل, دوسرے صلوات ہے. اور ایک چیز ایسی ہے جو شاید آپ نے سنی ہو لیکن تصور کیجئے وہ کیا ہے. ایک ایسی چیز ہے اس میں بھی اللہ شامل ہے اور امتی بھی شامل ہے. وہ کیا ہے؟ لعنت. لعنت میں بھی اللہ شامل ہے. لوگ لعنت کو ہلکا سمجھتے ہیں, اللہ بھی لعنت کرتا ہے, مومنین بھی لعنت کرتے ہیں. بھائی توجہ کیجئے گا, اللہ بھی لعنت کرتا ہے, مومنین بھی لعنت کرتے ہیں. اگر یہ عمل اتنا قوی ہوتا تو رسول اللہ میدان میں نہ آتے, اور میدان میں آئے تو اکیلے نہیں آئے, فاطمہ بھی ہے, علی بھی ہے, حسنین بھی ہے. صلوات پڑھتے محمد محبت. لعنت کیا ہے؟ اظہار بیزاری. بیزاری کا اظہار آپ کو محبت ہے تو پہلے آپ کو بیزاری کا اظہار کرنا پڑے گا. امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے تو دشمنوں سے بیزاری کرنی پڑے گی. امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے تو دشمنوں کے اعمال سے دور رہنا پڑے گا. امام حسین سے محبت ہے تو یزیدی کردار سے دور رہنا پڑے گا. امام حسین سے محبت ہے تو یہ اللہ سے محبت کرنی پڑے گی. بھائی حسین کے چاہنے والے وہی تو ہیں, محبت کا تقاضا بھی یہی ہے. بھائی ہمارے یہاں جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پہلے بیزاری کا اظہار کرو پھر اللہ سے محبت کا اظہار کرنا. بھائی شروعات یہی ہے کہ بیزاری, یعنی محبت کی شرط یہ ہے کہ پہلے بیزاری کر لی جائے, بیزاری اختیار کر لی جائے, پھر محبت کی جائے. اگر دل میں محبت بھی ہے, دشمن سے دوستی بھی ہے تو یہ محبت نہیں منافقت ہے. یہ لعنت کا عمل اگر کثیف ہوتا, غلط ہوتا تو رسول مباہلے کے میدان میں نہ آتے. اور آیت کیا نازل ہوئی؟ فمن حاجک, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اس میں بھی اللہ شامل ہے, اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. اور یہ اگر کثیف عمل ہوتا تو بھائی جو چھوٹے عمل ہیں, غلط کام ہے, آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈھکے چھپے طریقے سے کیے جاتے ہیں. توجہ کیجئے گا, اگر کوئی عمل غلط ہے تو وہ ڈھکے چھپے طریقے سے ہوتا ہے.
بند کمرے میں ہوتا ہے، لیکن نبی لعنت کے لیے میدان میں جا کے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جس میں صرف نبی نہیں شامل ہے، بچے بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ لعنت کا عمل ہے، اس میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، لعنت کا عمل، لعنت کا عمل۔ بھائی رسول اللہ نصرانہ نجران سے ڈیبیٹ چل رہی تھی، بحث چل رہی تھی، مسجد میں بیٹھے، جب تک علمی گفتگو تھی تب تک مسجد میں گفتگو تھی، لیکن جب لعنت کا مسئلہ آیا تو میدان میں آ گئے۔ تو لعنت جو ہے ہمیشہ کھلے میدان میں ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا، یہی تو ہمارا شیوا ہے، ڈھکے چھپے الفاظ میں لعنت نہیں کرتے، کھلے عام لعنت کرتے ہیں۔ سوال پڑھ دے لعنت کا عمل کوئی قبیح عمل نہیں ہے، کوئی غلط عمل نہیں ہے۔ لعنت وہ ہے جس میں اللہ بھی شامل ہے، مومنین بھی شامل ہے۔ عزیزو، یہ محبت امام حسین علیہ السلام ہے، محبت امام حسین علیہ السلام ہے جس میں اللہ بھی شامل ہے، مومنین بھی شامل ہے، پیغمبر اسلام بھی شامل ہے۔ اب عزیزان محترم، کیونکہ وقت کم ہے، میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو، اس لیے کہ نواں خان بھی ہے، آپ ماتم بھی کرنا چاہتے ہیں، تابوت بھی برآمد ہوں گے، زیارت بھی ہوگی، اس لیے کم وقت میں جلدی جلدی باتوں کو سمیٹتے ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ محبت جو ہوتی ہے اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک محبت وہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹا اپنے بڑے سے کرتا ہے، اور ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بڑا اپنے چھوٹے سے کرتا ہے۔ ماں باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، بھائی ماں باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، بڑے ہیں، بیٹا چھوٹا ہے، محبت کر رہے ہیں۔ بیٹا محبت میں اگر کوئی چیز مانگ لیتا ہے تو ماں باپ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ کھلونے کی مانگ کر دی، کھلونے کا مطالبہ کر دیا، ماں باپ نے محبت میں کیوں محبت کرتے ہیں، بیٹے کو کھلونا دے دیا۔ بیٹے نے چاکلیٹ کی ضد کی، بیٹے کو چاکلیٹ دے دی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ محبت کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بڑا ہے کوئی، چھوٹا ہے کوئی، اپنے بڑے سے محبت کرتا ہے، بیٹا ہے اپنے باپ سے محبت کر رہا ہے، چھوٹا بھائی ہے اپنے بڑے بھائی سے محبت کر رہا ہے، ایک انسان ہے اپنے استاد سے محبت کر رہا ہے، ایک انسان ہے اپنے لیڈر سے محبت کر رہا ہے، توجہ ہے نا، لیڈر سے محبت کر رہا ہے۔ یعنی محبت کی قسم یہ ہو گئی کہ ایک چھوٹا ہے جو بڑے سے محبت کر رہا ہے، ایک بڑا ہے جو چھوٹے سے محبت کر رہا ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہے؟ اگر چھوٹا بڑے سے محبت کرتا ہے اور جب محبت کرتا ہے تو اس کا اثر یہ ہے کہ اس کی بات مانتا ہے، توجہ کیجئے گا، محبت کا اثر یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ جب چھوٹا کسی بڑے سے محبت کرتا ہے اور بڑا اس سے کچھ کہتا ہے تو اس کی بات پہ عمل کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ توجہ کیجئے گا، بڑے کی بات پر عمل کرنا ہے اطاعت۔ اور اگر کوئی چھوٹا، اگر کوئی بڑا اپنے چھوٹے سے محبت کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ناز برداری، اس کو کہتے ہیں ناز برداری، ناز اٹھانا، نخرے اٹھانا، اس لیے کہ چھوٹا ہے، ضد کر رہا ہے، بڑا کیا کر رہا ہے؟ محبت میں اس کی بات مان رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بڑا چھوٹے کی بات مان رہا ہے، چھوٹا بڑے کی اطاعت کر رہا ہے، یعنی دو چیزیں ہوئی، ایک کا نام ہے اطاعت اور ایک کا نام ہے ناز برداری۔ ایک کا نام ہے اطاعت اور ایک کا نام ہے ناز برداری۔ اب امام حسین علیہ السلام کی محبت دیکھیے، امام حسین علیہ السلام اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت میں ادھر چل رہے ہیں۔ اللہ نے جو کہہ دیا حسین نے مان لیا۔ توجہ کیجئے گا، اطاعت کا مطلب، محبت کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت، جو کہا جائے اس پر عمل کیا جائے۔ تو کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا حسین نے عمل کیا۔ اب حسین کو، حسین سے اللہ کو محبت ہے، حسین سے اللہ کو محبت ہے۔ تمہارا اللہ کیا اللہ حسین کی اطاعت کرے گا؟ نہیں،
حسین کی ناز برداری کرے گا. اب جو حسین نے کہہ دیا, اللہ نے کہا ہے حسین ہم تم سے محبت کرتے ہیں, تم ہم سے محبت کرتے ہو, تم نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کر دیا, ہم تمہارے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہیں. ایک بات پڑھ دے محمد محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو مطالبہ کر لیا محبوب نے وہ پورا کیا جائے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب نے مطالبہ کیا اسے پورا کیا جائے. یہ بتائیے تاریخ اسلام اٹھا کے کہ امام حسین سے جب اللہ نے جو کام کیا ہو نہ کیا ہو. پیدائش سے لے کر ولادت سے لے کر عصر عاشور تک کوئی ایسا لمحہ نہیں جب حسین نے اطاعت پروردگار میں نہ گزاری ہو, اور کوئی ایسا لمحہ نہیں جب حسین نے پروردگار کی بارگاہ میں کچھ مانگا ہو وہ عطا نہ کیا ہو. یہ دو طرفہ محبت ہے, ایک طرفہ محبت نہیں ہے. حسین محبت کر رہے ہیں اللہ سے اور اللہ کر رہا ہے حسین علیہ السلام سے محبت. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی معصومین کی اہل بیت کی دعائیں رد نہیں ہوتی, رد نہیں ہوتی اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ رشتہ دار ہیں اللہ کے. ان کے اعمال اور ان کی اطاعت ہے وہ اس منزل پہ ہے کہ پروردگار ان کی ایک بات بھی رد نہیں کرتا. اس لیے کہ یہ دو طرفہ چیزیں ہیں, آپ ہماری بات رد نہیں کر رہے, ہم آپ کی بات رد نہیں کر رہے. اس لیے اہل بیت علیہ السلام مجیب الدعوات ہیں, دعاؤں کی قبولیت کا ضامن ہے. یعنی امام حسین کے وسیلے سے, اہل بیت کے وسیلے سے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبولیت تو پہنچتی ہیں. اس لیے نہیں کہ رشتہ داری ہے یا کچھ الگ ہے, اس لیے کہ اطاعت کی منزل میں ہے, عمل پیرا ہے. بس عزیزو, اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ محبت کیا ہے. دو طریقے کی ہو گئی, ایک تو چھوٹا بڑے سے کرے تو اس کو کیا کہا گیا اطاعت, اور بڑا چھوٹے سے کرے وہ کیا کہلایا ناز برداری. اب جس محبت کی بنیاد کیا ہے, سوال پڑھتے محمد محبت کی بنیاد کیا ہے, محبت کس طریقے سے کی جائے, کیا وجہ ہے محبت کی. آج یہ محبت جو لفظ ہے وہ اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھ لیں کہ محبت, تو ذہن میں بس ایک ہی تصور ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا تصور ہے ہی نہیں. جبکہ اسلام دین محبت ہے, دین محبت ہے. پورا مذہب اسلام محبت کا حکم دیتا ہے. اللہ سے محبت کرو, رسول سے محبت کرو, مومنین سے محبت کرو, والدین سے محبت کرو, بھائی سے محبت کرو, بہن سے محبت کرو, استاد سے محبت کرو, شاگرد سے محبت کرو, اہل و عیال سے محبت کرو, خاندان والوں سے محبت کرو. ہر جگہ محبت کا ذکر ہے. کہیں بتا دیجئے کہ نفرت کا ذکر ہو. اسلام دین محبت, محبت کا پیغام دیتا ہے کہ محبت کیجئے. لیکن یہ محبت جو ہے ایک دائرے میں قید ہو کے رہ گئی, یعنی ایک الگ شے کی طرف لے جایا گیا. لیکن وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن محبت ایک پاکیزہ شے, اللہ نے محبت کا حکم دیا, تو کس بنا پر محبت کی جائے. بھائی ہمارے یہاں پہلا فریضہ کیا ہے, دنیا میں سب سے پہلی محبت اگر ہمارے یہاں مسلمانوں میں وہ کس سے کی جاتی ہے, اللہ سے. پہلی محبت اللہ سے, دوسری محبت اس کے رسول سے, اور اس کے بعد ائمہ علیہم السلام سے. بھائی تین ہی محبت تو ہے پہلے, اور اس کے بعد تمام محبتوں ہیں.
اللہ، رسول، امام، اور اس کے بعد تمام محبتیں اس کے بعد ہیں، والدین کی محبت، بھائی کی محبت، تمام محبتیں، یعنی اللہ سے محبت، رسول سے محبت، امام سے محبت۔ تو اللہ سے محبت کس لحاظ سے کی جائے؟ جو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی اللہ کی زلفیں بہت اچھی ہیں تو اس سے محبت کی جائے جو دیکھی نہیں، اللہ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے اس سے محبت کی جائے جو کبھی دیکھا نہیں گیا، اللہ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں چلو اس کی وجہ سے محبت کی جائے تو وہ بھی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ بھائی وہ سب دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا۔ پھر محبت کی جائے تو کیسے کی جائے؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں جو گھسا ہوا ہے، وہ ہمارے ذہن میں جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ جمال سے محبت کی جائے، خوبصورتی سے محبت کی جائے۔ اب اللہ کی خوبصورتی کہاں سے تلاش کی جائے؟ اے اللہ تجھ سے محبت کیسے کریں؟ تو رسول جواب دیں گے کہ اللہ سے محبت جمال کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ سے محبت کمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ عالم ہے اس لیے محبت ہے، اللہ قادر ہے اس لیے محبت ہے، اللہ صادق ہے اس لیے محبت ہے۔ یعنی اسلام کی جو محبت ہے، مذہب اسلام کی جو محبت ہے، وہ کمال کی وجہ سے ہے، جمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ جمال کو زوال ہے، شاعر موجود ہے مولانا بھی تشریف فرما ہے، جمال کو زوال ہے اور کمال کو زوال نہیں ہے۔ بھائی جمال ہے، آج آپ خوبصورت ہے، بڑھاپا آئے گا، بزرگی آئے گی، آپ کا جمال ختم ہو گیا۔ بھائی جو کل تک آپ کے محبت کے قصیدے پڑھ رہے تھے وہ آپ سے دوری اختیار کر لیں گے۔ جمال سے محبت نہیں، کمال سے۔ تو مذہب اسلام میں تو کیا پتا چلا محبت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک محبت وہ ہے جو جمال کی وجہ سے ہوتی ہے یا مال کی وجہ سے ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا، یا تو جمال کی وجہ سے ہے، یا تو مال کی وجہ سے ہے، یا دوسری چیزوں کی وجہ سے ہے، یا تو حکومت کی وجہ سے ہے۔ بھائی محبت تو ایسا ہی ہے، روڈ میں آ گئے، مال دولت والا ہے، اس سے منسیت ہو گئی، خوبصورتی دیکھ لی تو محبت ہو گئی۔ تو یہ دنیاوی محبت ہے، لیکن ایک مذہبی محبت یہ ہے کہ مذہبی محبت کمال سے ہوتی ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ تو اے میرے اللہ، تو حسین سے، ایک انسان سے محبت کا حکم دے رہا ہے، تو محبت کا حکم دے رہا ہے، حسین سے محبت کا حکم دے رہا ہے، تو اللہ کہے گا ہم نے جمال کی بنیاد پہ حسین سے محبت کا حکم نہیں دیا، کمال کی بنیاد پر حسین سے محبت کا حکم دیا ہے۔ اگر حسین میں وہ کمال نہ ہوتے تو محبت کے لیے نہ کہتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ حسین کے اندر کمال، وہ کمال الہی ہے، وہ کمال الہی ہے جس کی وجہ سے حسین سے محبت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ جو جمع ہوئے ہیں وہ اسی لیے تو جمع ہوئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا نہیں؟ دیکھا، سنا ہے، ان کے کمال سنے، ان کے بارے میں جانا، محبت پیدا ہوئی۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی سے محبت کرتے ہیں، آج ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کیونکہ میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، وقت کافی ہو رہا ہے کیونکہ مجھے مسائل بھی پڑھنے ہیں۔ اگر محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے اور آپ روتے ہیں، آپ گریہ کرتے ہیں، شہادت تو عظیم مرتبہ ہے، آپ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تو ہم امام حسین کی شہادت پہ گریہ نہیں کرتے، امام حسین کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے اس پہ گریہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا ہے تقاضا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کو ذرا سی چوٹ آ جائے تو آپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ آپ کا بیٹا ہے، چوٹ آ جائے بے ساختہ آنسو آ جائیں گے، اس لیے کیونکہ آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے۔ بیٹا خوش ہو جائے، اچھے نمبر سے پاس ہو جائے، کامیابی اور کامرانی لے کر آئے تو باپ کا دل چوڑا ہو جاتا ہے، باپ کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے۔ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اس لیے جب مصائب سنتے ہیں تو آنکھوں سے گریہ ہوتا ہے۔
یہ محبت ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے. محبت ہے اس لیے گریا کرتے ہیں. محبت ہے تو امام حسین کے لیے مجلس برپا کرتے ہیں. محبت ہے تو یہ تابوت نکالتے ہیں. اس لیے نکالتے ہیں کہ امام حسین کا جنازہ بے گورو کفن پڑا تھا. یہ محبت ہے. خدا سلامت رکھے ضمیر انکل کو جو ہر مرتبہ مجلس کرتے ہیں خلوص سے کرتے ہیں. یہ محبت ہی تو ہے. کون ہے جو امام حسین سے محبت نہیں کرتا؟ سب امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. انبیاء بھی حسین سے محبت کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں. فرشتے بھی امام حسین پہ گریا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے. نبی بھی گریا کرتے ہیں اس لیے کہ محبت ہے. مومنین بھی گریا کرتے ہیں اس لیے کہ محبت ہے. امام سے محبت ہے اس لیے گریا ہے. امام کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اس لیے گریا کرتے ہیں. جو مجلس ہے اس لیے میں ایک ربط دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان امام حسین کا چاہنے والا، محبت امام حسین کرنے والا، محرم قریب تھا، کاروبار میں نقصان ہوا، خستہ حال ہو گیا، پریشان ہو گیا. اب مجلس کرنی ہے مولا کی. اب کیا کرے؟ محرم قریب ہے. بیوی کے پاس آیا اور کہتا ہے محرم قریب ہے، مولا کا ذکر ہونا ہے. ہمارے پاس نہ دولت بچی ہے نہ مال بچا ہے، ہم کیا کریں؟ اپنے مولا کا ماتم کیسے کریں؟ اپنے مولا کی مجلس عزا کیسے برپا کریں؟ بیوی بھی سوچتی رہی اور اس کا شوہر بھی سوچتا رہا اور آخر میں اس کے ذہن میں خیال آیا، کہا ہمارا ایک بچہ ہے، چلو مولا کے نام پہ اس کو بازار میں بیچ کے آتے ہیں. ہمارا ایک بچہ ہے، مولا کا ذکر کرنا ہے. امام حسین سے محبت ہے نا. یہ ہے امام حسین کی محبت. باپ اپنے بیٹے کو امام حسین پہ قربان کرنا چاہ رہا ہے بازار میں بیچنے. کیوں؟ اس لیے کہ امام سے محبت ہے، میرے مولا کی مجلس ہونی ہے. گیا بازار میں، صبح سے لے کر شام ہو گئی، کوئی خریدار نہ ملا. بے چین ہے، دل تڑپ رہا ہے. بیٹے کی محبت میں نہیں دل تڑپ رہا، امام حسین کی مجلس کو لے کر دل تڑپ رہا ہے کہ کل مجلس ہے، آج میرے پاس پیسے نہیں، مال نہیں. رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے. جب جانے لگا تبھی ایک شخص آیا. اے شخص کیا ہوا؟ کہا یہ میں غلام کے لیے آیا تھا بیچنے کے لیے، کوئی خریدار نہیں ملا. کہا کیا ہے؟ تو اس نے دام بتائے اور اس شخص نے اس بچے کو خرید لیا. باپ پیسے لے کے روانہ ہوا، گھر آیا، بیوی سے کہتا ہے لو پیسے، مجلس کا انتظام ہو. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. یہ محبت حسین ہے. بیوی سے کہتا بیٹا یہ باپ ہے، باپ کا کلیجہ ہے، لیکن بیوی سے کہتا ہے پیسوں کا انتظام ہو گیا، کل مجلس حسین برپا کریں گے. ماں کا کلیجہ ہے لیکن حسین پہ قربان ہے. اب ادھر کا حال دیکھیے، بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، باپ کو ماں کو یاد کر کے آنسو نکل رہے ہیں. اب خریدار نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، ایک مرتبہ پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہو؟ ذرا کنسن بچے کی محبت دیکھیے. یہ امام حسین سے محبت ہے نا. بچے نے یہ نہیں کہا کہ باپ ہے کہ بیٹا ہے، باپ سے محبت ہے یا ماں سے محبت ہے اس لیے رو رہا ہوں. بچہ اپنے اس خریدار سے کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں جو مالک تھا پرانا وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا. باپ نہیں کہہ رہا مالک جو تھا وہ مجھ سے پہلے بہت محبت کرتا تھا، اس سے انسیت ہو گئی ہے اس لیے آنسو آ رہے ہیں. ایک مرتبہ اس شخص نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو، وہ تمہارے والد تھے نا، تم رو رہے ہو، جاؤ تمہیں آزاد کیا، جاؤ اپنے والد سے مل لو، جاؤ اپنے گھر جاؤ. تو اس نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میرے والدین ناراض ہوں گے. وہ شخص کہتا نہیں والدین ناراض نہیں
नहीं होंगे, जाओ चले जाओ। कहा नहीं जाऊंगा। एक मर्तबा जब इसरार बढ़ा तो उसने कहा अच्छा अच्छा जब जाना तो ये कहना जिसकी मजलिस के लिए बेचा था, जिसकी मजलिस के लिए बेचा था उसी ने आजाद किया है। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। ये इमाम हुसैन से मोहब्बत है। बेटा बाप अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है, माँ अपनी औलाद को कुर्बान कर रही है, यही तो हुसैन से मोहब्बत है। अब हुसैन की मोहब्बत देखिए करबला के मैदान में हुसैन अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश कर रहे हैं। 18 बरस के अली अकबर को कुर्बान किया, जवान भाई के शाने कलम करवाए, कातिल का लाशा पामाल किया, बांजो को कुर्बान किया। ये हुसैन है, राहे खुदा में कुर्बानी करते जा रहे हैं। अरे मेरे अल्लाह ये हुसैन तुझसे मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत इमाम हुसैन है, ये मोहब्बत इमाम हुसैन है। ऐ मेरे अल्लाह अभी मोहब्बत तुमने देखी कहाँ है? अभी ज़ैनब में कुर्सियों की चादरें भी कुर्बान करूंगा, 4 माह की सकीना भी कुर्बान, 4 साल की सकीना भी कुर्बान होगी, 6 महीने का अली असगर भी कुर्बान होगा, खैमों में आग भी लगाई जाएगी। ऐ मेरे अल्लाह ये हुसैन तुझसे मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत इमाम हुसैन है। आप गिरिया कर रहे हैं, रोइए इसलिए कि आप हुसैन के चाहने वाले हैं। मेरा मौला भी कुछ दिन का मेहमान है, ये अय्याम अज़ा रुखसत हो जाएंगे। गिरिया कीजिए, रोइए इसलिए कि मोहब्बत हुसैन है। ये हुसैन के जख्मों के मरहम है, ये आपके आंसू। ऐ जनाब सैयदा ये अज़ादार आपके लाल का मातम करने आए हैं, ये उनका मातम करने आए हैं जो करबला की रेत पर बेगोरो कफन था। खैरुल जज़ा। अरबईन आ गई। ये अरबईन क्या है? हुसैन की शहादत के 40 रोज मुकम्मल हो गए। ये 40 दिन क्या हुआ? आसमान ने गिरिया किया, जमीन ने गिरिया किया, फरिश्तों ने गिरिया किया। ये 40 दिन गिरिया होता रहा, हुसैन के ऊपर गिरिया होता रहा। अब क्या है कि हुसैन को अब हुसैन की रवानगी का वक्त है। शाम से हुसैन करबला, हुसैन का सर है, का शाम में तो है, ये रवानगी का वक्त है। इसलिए तो मुझे उस तरफ नहीं जाना। लेकिन यजीद जब बेचैन हो गया तो मजबूरी में आले हरम को रिहा किया का हुक्म दिया और अहले हरम को जाने दिया गया। अजीजों जो मजलिस कर रहे हैं इसकी बिना किसने रखी, बुनियाद किसने डाली, कौन है? आप गिरिया कर रहे हैं ना, तो जरा याद कीजिए क्या होता है, क्या होता है। ज़ैनब ने पहली मजलिस बर्पा की, जाने से पहले 1 हफ्ता मजलिस हुई, 1 हफ्ता मजलिस हुई। ज़ैनब ने गिरिया किया, ऐ रबाब, ऐ भाभी रबाब, आपके असगर का पुरसा, ऐ भाभी रबाब, आपकी सकीना का पुरसा, ऐ उम्मे कुलसूम, ऐ उम्मे लैला तुम्हें अली अकबर का पुरसा, ऐ उम्मे लैला तुम्हें अली अकबर का पुरसा, ऐ परवाह तुम्हें कासिम का पुरसा। ज़ैनब सबको पुरसा दे रही है, लेकिन ज़ैनब को कौन पुरसा दे? ज़ैनब अपने हुसैन पे गिरिया। खैरुल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। बस जल्दी जल्दी, इसलिए कि ताबूत बरामद होने हैं। अब काफिला शाम से चला है। अब कहाँ पे पहुँचा? अब एक जगह पहुँचा, एक रास्ता मदीने की तरफ जा रहा है, एक रास्ता करबला की तरफ जा रहा है। एक मर्तबा ज़ैनब 2 राहें पर खड़ी हुई शाम का रुख करती है। ऐ मेरी बेटी सकीना, खुदा हाफ़िज़,
ہم وطن کے لیے جانے والے ہیں. اے سکینہ تمہیں ارمان تھا, اے سکینہ تمہیں وطن جانے کا ارمان تھا, اے سکینہ تمہیں قید خانے میں ہم چھوڑ کے آئے ہیں. اے سکینہ تمہیں حسین بہت محبت کرتے تھے, حسین تو محبت کرتے تھے, سکینہ سے محبت کرتے تھے, علی اصغر سے محبت کرتے تھے. اب عزیزوں کربلا میں یہ وارد ہونا چاہتا ہے قافلہ, امام حسین کے چاہنے والے ہیں, رسول اللہ کے صحابی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری, امام حسین کے دوست بھی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری, اور امام حسین میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے عمر کا, 12-13 سال کا فاصلہ ہے. اب وہ آئے ہیں عطیہ کوفی کے ساتھ زیارت کے لیے. دنیا میں قبر حسین کی زیارت کرنے والا پہلا شخص جابر ابن عبداللہ انصاری. اب آئے ہیں, کیا ہوا, قبر امام حسین پہ آئے, نابینا ہے, نظر نہیں آ رہا ہے, آنکھوں پہ نظر نہیں آ رہا ہے. عطیہ کوفی سے کہتے ہیں ذرا میرے مولا کی قبر پہ لے چلو, میرے مولا کی قبر کہاں ہے. روایت کہتی ہے کہ جابر کا ہاتھ عطیہ کوفی نے جب قبر حسین پہ رکھا ہے تو جابر بے ہوش ہو گئے, جابر بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو کہتے ہیں تڑپ کے یا حسین, یا حسین, یا حسین. 3 مرتبہ جابر نے یا حسین کہا. عزیزو جابر کون ہے, حسین سے محبت کرتے ہیں. آج کی مجلس محبت حسین پہ ہے نا, محبت کرتے ہیں, حسین سے محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ قبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اے میرے دوست, آپ کا دوست آپ کی قبر پہ آیا ہے, کیا سلام کا جواب نہ دیں گے. جابر مرثیہ پڑھ رہے ہیں, جابر نوحہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اس کے بعد کہتے ہیں ہاں آپ کیسے جواب دیں, اس لیے کہ آپ کی شہرت کو کاٹ دیا گیا, آپ کی شہرت کو کاٹ دیا گیا. جابر گریہ کر رہے ہیں, جابر گریہ کر رہے ہیں. تبھی دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے. عطیہ کوفی سے کہا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے, دیکھو کون آ رہا ہے. تو کیا دیکھا عطیہ کوفی نے کہ جمع میں سجاد ہے جو آگے آگے ہے, بیویوں کا قافلہ ہے. جابر کو اطلاع ہوئی, جابر ہٹے. ایک مرتبہ مولا جب قریب آئے, جابر نے سید سجاد کو گلے سے لگایا. ایک مرتبہ سید سجاد بے چین ہو کے کہتے ہیں اے جابر ہٹ جاؤ, گردن پہ تو خاردار کی زخم ہے. اے جابر میرے گلے میں تو خاردار تو. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. اب قافلہ آیا, زینب آئی, ام کلثوم آئی, سب نے اپنے اپنے شہیدوں کے اوپر گرایا. زینب حسین کی قبر پہ گری. اے میرے بھیا حسین, تمہاری بہن لوٹ کے آئی ہے. اے بھیا حسین, تمہارے بعد ظلم کے
کرنا ہے شاہ کربلائی کا اربعین 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 کرنا ہے شاہ کربلائی کا لے کے داغ سینے پر شام کی جدائی کا حق ادا کرے زینب کیسے اپنے بھائی کا قافلہ ادھر آیا صبر کی خدائی کا قافلہ ادھر آیا صبر کی خدائی کا کربلا کے میدان میں فاطمہ کے جائی کا اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا دور تک نگاہوں میں شام کا اندھیرا ہے کربلا سے کوفے تک ہاتھ سونے گھیرا ہے جب سے نونہالوں نے منہ کو اپنے پھیرا ہے جب سے نونہالوں نے منہ کو اپنے پھیرا ہے مامتا کی گودی میں موت کا بسیرا ہے اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی قبر حسین میں کسی نے ہر ظلم کو بیان کیا ہے یہ بھیا یہ شام کا ظلم ہے یہ بھیا یہ کوفے کا ظلم ہے شاہ کربلائی کا باد کربلا بھائی ہر قدم قیامت تھی بیردار رسن بستہ راہ شام سے گزری بھائی ہم تماشا تھے راستے تماشائی بھائی ہم تماشا تھے راستے تماشائی ہر قدم دعا یہ تھی کاش موت آ جاتی اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی
حضرت ملا سے فرمائی کہ ہمیں سکینہ کو کتنی تمنا تھی وطن جانے کی، پر بھی وطن نہ جا سکی۔ اربعین کے حوالے سے جشن پیش کرا ملا سے فرمائی۔ اربعین کرنا ہے شاہ کربلا کا، بھائی قید خانے کی تیرگی سے ہو آئے، آپ کی امانت کو ظلمتوں میں کھو آئے، خون گوش والوں کا آنسوؤں سے دھو آئے، خون گوش والوں کا آنسوؤں سے دھو آئے، یوں سکینہ بیوی کو سب اسیر ہو آئے، اربعین کرنا ہے شاہ کربلا کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلا کا، موت کے بیان میں زندگی کا ماتم ہے، ظلم کے اندھیروں میں روشنی کا ماتم ہے، آنسوؤں کے طوفان میں تشنگی کا ماتم ہے، آنسوؤں کے طوفان میں تشنگی کا ماتم ہے، ایک بہن کے حصے میں ہر کسی کا ماتم ہے، اربعین کرنا ہے شاہ کربلا ہمارے شام کا بیان ظلم کا بیان مصطفیٰ کے سامنے پیش کروا دیا تو فرمائے کتنا ظلم ہوا ہے دفعہ یزید میں کربلا کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلا کا، خود اسیر قسمت تھی در بدر گئی سینا، منہ کو اپنے بالوں سے ڈھانپ کر گئی سینا، مجلس ستم میں ننگے سر گئی سینا، مجلس ستم گھر میں ننگے سر گئی سینا، لے کے ساتھ کنبے کو نوحہ گئی سینا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلا کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلا کا، بھائی اب خدا حافظ، قبر سے چلی زینب، بن تیرے کیسے زندگی زینب، اٹھ گئی فریب آخر کہہ
کہ یا علی زینب درد و غم کی دنیا میں پھر سے کھو گئی زینب عربین کہنا ہے شاہ کربلائی کا سکینہ
ظالم کے ہر تماچے پر سکینت دی تھی ظالم کے ہر تماچے پر ملے گا شیم تجھے کیا میرے ستانے میں نہ ہوگا کوئی بھی زینا کا اس زمانے میں پکاری زینب کلثوم یوں لوٹے ہیں ہم پکاری زینب کلثوم یوں لوٹے نہیں چھوڑا غریب خانے میں نہ ہوگا کوئی بھی زیادہ سائز زمانے میں کیا ہے بھائی کا چہلو قید خانے میں نہ ہوگا کوئی بھی زینا سائز زمانے میں اٹھا یہ ہاتھ سکینہ کہ مانگتے تھے دعا اٹھا کے ہاتھ سکینہ کہ مانگتے تھے دعا اٹھا کے ہاتھ سکینہ کہ مانگتے تھے دعا اٹھا کے ہاتھ سکینہ کہ مانگتے تھے دعا یتیم کوئی نہ ہو مجھ اس زمانے میں نہ ہوگا کوئی بھی زینا اس زمانے میں رضائی تو سب کو نصیب ہوگی مگر 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 سکینہ مر گئی گھٹ گھٹ قید خانے میں نہ ہوگا کوئی بھی زینا سائز زمانے میں کیا ہے بھائی کا چہلو قید خانے میں الوداع حسین الوداع
الوداع حسین الوداع الوداع حسین الوداع الوداع حسین الوداع الوداع حسین
رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان والامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا مظہر الایمان. یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین حضرات اعلان سے مومنین حضرات اعلان سماعت فرمائیں. کل بھی انشاءاللہ مجلس رضا ٹھیک 8:30 بجے منعقد کی جائے گی اور پرسوں سے انشاءاللہ مجلس کا سلسلہ یہ جاری رہے گا 28 سفر تک. اور 28 سفر کو انشاءاللہ شفیع تابوت پیغمبر اکرم اور امام حسن مصطفیٰ برآمد ہوگا. لہذا تمام مومنین سے التماس ہے کہ مجالس میں تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں. کل کی مجلس بھی ہوگی انشاءاللہ ٹھیک 8:30 بجے اور پرسوں کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا حسین مہدی صاحب قبلہ. لہذا تمام مومنین حضرات سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. تمام حضرات تشریف رکھیں اور نظر کریں.